کون ایسا شخص تھا جس نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات میں نے وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ کیا پتا کسی کو خضر ملا ہو اور خضر علیہ السلام نے بتایا ہو کہ آج کی رات میں یہ عمل کر لے، اور وہ ہم تک عمل نہیں پہنچا، یا کتابوں میں ہے یا سینوں میں ہے۔ کتابوں میں ہے تو یا کتابیں ختم ہو گئی یا مجھ تک کتاب کی رسائی نہیں ہے، اور اگر سینوں میں ہے تو وہ سینے دفن ہو گئے۔ کیا خبر خود میرے حضور نے خواب میں آ کے اس بندے کو بتایا ہو کہ یہ عمل کر لے، خود میرے حضور نے آ کے بتایا یہ وظیفہ کر لے، یہ تسبیح کر لے، یہ چیز پڑھ لے۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تو خبر نہیں ہے، نہ معلوم کوئی اس کو اپنا تجربہ ایسا ہوا ہو کسی عمل، طاقتور عمل کا جو مجھ تک نہیں پہنچا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم عثمان غنی حیدر قرار نے بتایا، حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا ہو، خواجہ حسن بصری نے بتایا ہو، اور اس نے کیا اور وہ عمل کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ہر مشکل حل ہو گئی، اس کی ہر ناکامی دور ہو گئی۔ ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان سارے وظائف کو آج رات پڑھنا ہے۔ 1400 راتوں کے جتنے وظائف ہیں، 1400 راتوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جتنی تسبیحاں کیں، جتنے اعمال کیے، جتنے وظائف کیے، جتنی تسبیحاں اور وظائف سے اللہ کو راضی کیا، اللہ سے اپنی من کی ضرورتیں، دل کی چاہتیں، جذبوں کی چاہتیں پوری کرائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ سے منوانی ہیں آج، اور اللہ سے ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ اسم اعظم تھا جو قبول ہوا، ان کے پاس وہ درود تھا جو قبول ہوا، وہ ذکر تھا جو قبول ہوا، وہ تسبیح تھی جو قبول ہوئی، وہ عمل تھا جو قبول ہوا۔ اور قبول کے بعد کتنی کتابوں اور واقعات اور مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس کے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، یا میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ مجھے کیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تیری نسلوں کو کبھی فقر نہیں دوں گا، فاقہ نہیں دوں گا، غربت نہیں دوں گا، تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ وعدہ کر لیتا ہے تیری نسلوں کو کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی غربت، کبھی تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ نے وعدے کر لیے، رب سچا، رب کا وعدہ سچ ہے۔ اب وہ عمل کیسے کریں؟ سارے عمل کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گیا اللہ کی بارگاہ میں، قیامت کے دن جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے نیکی کی، میرا مومن بندہ، نیک متقی بندہ بنا تھا، یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی تھی؟ اللہ پاک فرماتے اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا۔ ہم سارے ان عمل کی نیت کر لیں، یا اللہ تیرا کوئی ولی، تیرا کوئی دوست، تیرا کوئی بزرگ دنیا کے کسی کونے میں، یا اللہ وہ جن، وہ جنات، بھائی ان کو یہی پکڑ لیں، وہ جنات جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، اور انہیں کہیں سے کوئی عمل ملا تھا یا آج وہ ملا ہے اور وہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا دوست، کوئی اللہ کا ولی، انہیں کہیں سے کوئی نیک وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی دعا کی کیفیت، کوئی دعا کی زاری، کوئی دعا کا وجدان ملا اور انہوں نے کیا، اور انہیں کائنات کے راز ملے۔ اے اللہ میں وہ ساری کے ساری نیکیاں، ساری کا سارا ذکر، وہ ساری کی ساری تسبیحاں جو انہوں نے کی تھی، وہ سب کی کرنے کی نیت کر لی۔ اب اس پہ ایک اور بات سنو۔ ایک دفعہ ایک درویش بیٹھے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا، جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے سب بیٹھنے والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ آپ میں سے کون ہے کہ یہ چاہتا ہے قیامت تک ایک پل بھی میرا ایسا نہ گزرے کہ ایک پل بھی میں اللہ کی نافرمانی، کملی والی کی نافرمانی نہ کروں، ایک پل، ایک لمحہ، ایک لہجہ، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤں کہ میرا کوئی رجسٹر، میرا کوئی کھاتا خطاؤں گناہوں کا نظر ہی نہ آئے، سب خاموش، سناٹا، فرمایا میرے پاس ایک راز ہے، تم ایسا کرو، بیٹھے بیٹھے نیت کر لو کہ یا اللہ موت تک جتنے لمحے ہیں، موت تک میری جتنی گھڑیاں ہیں، اے اللہ ان سب لمحے، سب گھڑیوں میں اور ان سب اوقات میں، اے اللہ کوئی پل ایسا نہیں ہوگا کہ میں تجھے ناراض کروں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا میں نافرمانی کروں۔ اے اللہ میں آج کے بعد عہد بھی کرتا ہوں، نیت بھی کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اور میں کہ فرشتوں کو پتا ہے، جو دائیں کندھے والا فرشتہ ہے، وہ جب کوئی نیکی کی نیت کریں تو لکھ لیتا ہے، بندہ چاہے کرے یا نہ کرے، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ خطا کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتا کہ توبہ کا انتظار کرتا، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی کریم۔ اٹھا دیں ان کو، اٹھا دیں، کسی ٹیک میں چلے جائیں۔
یہ ان کی کریمی ہے، اس کریم کی کریمی ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کر لیا، وہی نیت، حدیث وہی سامنے رکھیں کہ میرے بندے تو نے نیت کی تھی، اگر تو نیت کر لیتا تو میں توفیق دے دیتا۔ ہم ساری نیت کر لیں کہ اللہ آج تک زندگی کے جتنے دن باقی، جتنے لمحے باقی، جتنی ساعتیں، جتنی گھڑیاں باقی ہیں، ہم تجھے اور تیرے حبیب کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں پل پل، لمحہ لمحہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نیت کر لی، پکی نیت کر لی کہ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر پل، ہر ساتھ، ہر گھڑی تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں زندگی گزارے۔ یہ نیت کر لی اور اس نیت کو ہر لمحہ اپنے سامنے رکھے۔ اب جب اس نیت سے کام ہو گیا تو پھر اس نیت سے کیسے نہ ہوگا؟ 1400 راتوں کا عمل، 1400 راتوں میں کن ہستیوں نے کیا کیا عمل کیا، اس کا ایک آسان طریقہ بتاؤں۔ ان ہستیوں کو کچھ ہدیہ دے کے بہت سارا ہدیہ لے لو، ان کو دے دو، لے لو۔ ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید بادشاہ بہت سخی ہے، بغداد میں ہے، وہ بہت نیک ہے۔ دور کہیں گاؤں سے اس کے پاس میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، تو اس نے کہا کہ ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی کہاں ہو؟ اس نے مٹکے میں میٹھے پانی کا کنواں بھرا، سفر کرتے کرتے کرتے، منزلیں مارتے مارتے بغداد پہنچا۔ اب لوگوں کو کہے کہ میں نے ہارون کو یہ میٹھے پانی کا کنواں مٹکا دینا ہے، مٹکا رکھا ہوا تھا اس میں۔ خیر بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی، وہ پانی جو ہے چلتے چلتے خود بدبودار ہو گیا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا، اس نے کہا اسی مٹکے کو اشرفیوں، درہم اور دیران سے بھر دو اور چلتے چلتے اس کو دریائے دجلہ کے 3 گھونٹ پلاتے جانا۔ اب وہ مٹکا بھر دیا پانی درہم اور دینار سے، اور جب اس نے دریائے دجلہ کا پانی پیا، میں پی کے آیا ہوں، وہ تو بہت میٹھا، اس سے زیادہ میٹھا۔ کہنے لگا میں سمجھا تھا کہ بادشاہ کے پاس میٹھا پانی نہیں ہوگا، بادشاہ کے پاس تو میٹھے پانی کے سمندر اور دریا ہیں، ان کے پاس ہیں دعاؤں کے سمندر اور دریا۔ آپ ایک چھوٹا سا گھڑا میٹھا پانی کا انہیں دے دیں، پھر گھڑا بھروا لیں، ٹھیک ہے؟ کیسے گھڑے؟ 2 نفل پڑھ کے، حاجت کے، تسبیحات پڑھ کے، ذکر پڑھ کے، آج اعمال کر کے، تلاوت کر کے ان ہستیوں کو ہدیہ دیں۔ اے اللہ 1400 راتوں میں جتنے تیرے نیک بندوں نے تجھے منایا، تجھے راضی کیا، کون سا عمل کیا مجھے خبر نہیں، پر تیرے نامہ اعمال میں اور تیرے ریکارڈ میں اس کا ریکارڈ بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو اے اللہ میں ان کو ہدیہ دیتا ہوں، ان ہستیوں کو۔ اے اللہ انہوں نے جو 2 قبولیت والی دعائیں مانگی تھیں، میں ان کے مانگنے کی نیت کرتا ہوں، جو تو نے عطا کیا تھا میں اس کو ملنے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے ایک بات کہیے گا، اللہ تیرے حبیب کا فرمان حدیث قدسی ہے، میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تجھ سے 1400 راتوں کا کمال اعمال اور وہ فضیلت اور برکتیں جو تو نے اپنے بندوں کو دی تھی، اے اللہ وہ ساری لینے کی نیت کرتے ہیں، اور ان بندوں کو جو تو نے نوازا تھا ہم نوازنے کی کہ وہ مجھے بھی نواز دے، پوری امت کو، اس کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ یہ ساری نیتیں کرتے ہیں، اور اب تو مہربانی کر وہ ساری نعمتیں، وہ ساری سعادتیں، وہ ساری خیریں اور وہ ساری برکتیں مجھے بھی عطا فرما اور پوری امت کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما اور ساری دنیا کو عطا فرما۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک چھوٹی سی نیت سے آپ نے 1400 راتوں کے بڑے بڑے عمل، اس میں اعظم، بڑی بڑی طاقتور دعائیں، بڑی حیرت انگیز کمالات، بڑی حیرت انگیز دنیا کی تاثیرات آپ نے حاصل کر لی۔ اس سے بڑی بات کیا بات ہے؟ اس سے بڑی کیا بات؟ 1400 راتوں کی تاثیر لے لے ایک نیت سے، اور ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، اعمال کا ہدیہ دے دیا، نوافل کا ہدیہ دے دیا، تسبیح کا ہدیہ دے دیا، اذکار کا ہدیہ دے دیا، تلاوت کا ہدیہ دے دیا۔ ان کی ارواح خوش ہو گئی، اور پھر کیا کیا؟ روحیں دعائیں بھی کرتی ہیں۔ ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ جو تو نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا تھا، اے اللہ ان کو بھی عطا کر دے، یا اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے تو وہ انہیں بھی دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ بندوں کی سفارش قبول کرتا ہے، اس لیے فرمایا حاجی 300 گھرانوں کی سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، نیک ولی سفارش کرے گا۔ اللہ پاک بندوں کی سفارش بندوں کے حق میں یہاں تک تو قبول کرتے ہیں کہ جنازہ جا رہا تھا،
اور جاتے جنازے کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے کہا اچھا آدمی ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے اس کے پاس؟ یا اللہ یہ بندہ تو اچھا نہیں ہے ہمارے ریکارڈ میں، پر تیرے کچھ بندوں نے اچھا کہہ دیا. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے حق میں صداقت اور سچائی تصدیق بس قبول کرتا ہوں، باقی میرے ذمہ ہے، جاؤ اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو. ایک تو یہ عمل آج آپ نے ہم نے کرنا ہے، اپنے آپ کو فارغ نہیں کرنا. انشاءاللہ مدھانی چلانا شروع کرنی ہے اور رات کے 2 بجے مکھن نکل کے آپ کی جھولی بھر جائے گی، ہے نا. یہیں آپ دعا کے بعد آپ نے مدھانی چلانی ہے، لسی بلونے کے لیے مدھانی چلا رہے ہیں، مدھانی چلا رہے ہیں، جیسے لسی کے لیے مدھانی نہیں ہوتی، اس کی رسیاں ایسے کھینچ رہے ہیں. تو پھر رات کے 2 بجے دعا ہوگی، اختتامی طاقتور دعا ہوگی، زبردست دعا ہوگی، اور اس وقت تک آپ بہت سارا ذخیرہ بنا چکے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ذخیرہ پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعائیں کریں گے، اور جھولیاں بھر کے خود بھی، نسلوں کو بھی، امت کو بھی مالا مال کریں گے انشاءاللہ. خود بھی، نسلوں کو بھی، اور ساری امت کو بھی مالا مال کریں گے. ایک اور عمل ہے جس کو عمل کو ہم ہر سال کرتے ہیں، اور اس عمل میں آپ حضرات کی توجہ اس عمل میں کرتے ہیں، یہ بہت توجہ سے عمل آپ ضرور کیجئے گا. یہ جو عمل ہے نا، شیخ ابو الیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ، مجھے ان سے محبت تھی. ان کا مزار اچانک مجھے سمرقند میں ملا. اللہ کے ایک نیک بندے نے بتایا اس گلی میں شیخ ابو الیث کی مزار ہے. پھر گلیاں گزرتے آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ملتانی محلہ ہے. آپ کے انڈیا میں کوئی شہر ہے ملتان؟ میں کوئی پاکستان میں ہے. کہہ رہے یہ ملتانی محلہ ہے کہ تیمور جو ہے وہاں جب گیا تھا بادشاہ بن کے، تو ملتان سے نقاشی اور میناکاری اور خوبصورت پھول بنانے والے ماہرین وہاں سے لایا تھا، اور یہ ملتانی محلہ ہے. پھر ان سے میں نے کہا میں بھی ملتان کی طرف سے آیا ہوں. بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے. اور اب میں نے ایک بچے کو کچھ پیسے دے دیے، پھر بچے پیچھے لگ گئے، پھر سارے پاکستانی بن گئے. ہڈیوں میں تو وہ چیز موجود ہے، حالانکہ ان کے بچوں میں ایسی نہیں ہے. وہ بچوں نے ہمیں خوار کیا، پیچھے لگے بچے. شیخ ابو الیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا. ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے، اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے. آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ. جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے. اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے. اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں. دیکھیں، الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. دعاؤں کو ہمیشہ قبولیت سے صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ میرے گناہ، میری خطائیں، یا میرے بڑوں کی خطائیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ذرا غور سے سننا، میری طرف دیکھتے ہوئے دیکھیں میری طرف. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہت دعا کرتا رہا، اللہ وہ زندگی کا مجھے وقت بتا جب میری دعائیں قبول نہ ہوں، یا جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں کیا یہ قبول ہو رہی ہیں؟ اگر قبول نہیں ہو رہی، میری کون سی خطا ہے، میری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو؟ میں نے کہا سال مانگا، ایک دفعہ دیکھا، اب غور سنیں، خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ ایک طرف میری مانگے جانے والی دعاؤں کا ایک نور کا ڈھیر ہے، ایک طرف کچھ لوگ ہیں جن کی زبر زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اور ان پہ بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے. میں نے پوچھا یہ دائیں طرف کیا ہے؟ کیا تیری دعائیں ہیں؟ کہا بائیں طرف. کہا یہ تیرے بڑے ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے خطائیں کی، اور جن کی وجہ سے ان کی طرف سے جو عذاب ہے وہ تیری طرف آ رہا ہے. کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہا تیری دعا کے ساتھ استغفار نہیں ہے، توبہ نہیں ہے. دعائیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ توبہ نہیں ہے. استغفر اللہ. ندامت کر کے کہ اللہ میرے بڑوں میں سے کسی کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے عذاب میری طرف آ رہا ہو، یا اللہ میرا عمل،
میرے کسی قریب کا عمل جس کی وجہ سے عذاب اور بلا اور مصیبت آ رہی ہو، اللہ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آپ یہ سارے عمل کریں، سارے عمل کریں۔ ابھی آپ نے یہ سارے عمل کرنے ہیں جو میں نے بتایا۔ یہ دعا یہ جو ہے دعا، ابدالوں والی دعا، اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، نفل حاجت کے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ پھر باقی جو وقت بچے وہ رات 2 بجے تک استغفار کرتے رہیں۔ اور ایک استغفار ہے کہ تسبیح ہلے، ایک استغفار ہے دل بھی ساتھ ہلے، ایک استغفار ہے صرف زبان حرکت کرے ہلے، ایک ہے ساتھ دل بھی ہلے کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، اے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، یا اللہ تم معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، تو استغفار کو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ جب استغفار مانگیں گے نا اور دعا کا وقت آئے گا کہ اللہ پاک سے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی وہ دعائیں، وہ عذاب، وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی تھیں یا مار دی جانی تھیں، یا اللہ یہ تو توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو کے تیرے پاس آیا ہے۔ استغفر اللہ، جس کو استغفر اللہ آتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفار کرے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے۔ اس لیے کسی نے پوچھا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے رحم اللہ سے، شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں، شب برات صرف 2 بندوں کا نام ہے، اللہ بندہ، ختم۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں، ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں، قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں، کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے، اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں، مانگیں گے ملے گا۔ اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں، میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا اور خاصان خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو، اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصان خاص کو دیا تھا، جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، اس کو وہ دو، اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے۔ کیا خیال ہے، کتنا زبردست تحفہ ہے اور کتنے کمال چیز ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ تو نہیں بھولیں گے کہیں، جو 1400 راتوں والی برکتیں ہیں لینی ہیں، 1400 راتوں والی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور لیں گے، وہ ضرور لیں گے۔ 1400 راتوں والی برکتیں، اس کی نیت، اس کی ترتیب، اس کا کمال میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج ہمارے پیکج ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے جو ہم نے پیکج کرنے ہیں، اور بڑے طاقتور پیکج ہیں اور بہت با کمال پیکج ہیں۔ آپ کے پاس نیلے رنگ کی ایک شمیز قمیض بنیان ہوگی، نیلے رنگ کی شمیز قمیض بنیان ہوگی۔ اس بنیان کو دائیں بازو پر قمیض کی اوپر سے لپیٹ لیں، دائیں بازو پر قمیض کے اوپر لپیٹ لیں، دائیں بازو پر اپنے کپڑے قمیض کے اوپر ہی لپیٹ لیں۔ بعد میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ دم کرنا ہے، یہ بتا دوں، یہ آپ نے پہننی ہے، اور پہننے کے بعد پھر اس کو جلانا یا بہانا ہے۔ جتنی بھی بدن کے بال روئیں بدن کے بال روئیں میں بیماری، تکلیف، جادو، اثرات، بندشیں، نظر بد، کوئی بھی ایسی تکلیف ہے جو زندگی میں انسان کو پریشان کر چکی ہے اور حالات کو گردشوں میں لا چکی ہے، اور ایسی تکلیف ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں، الحمدللہ یہ سال ہر سال کا عمل ہے، اور ہر سال لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور ہر سال اس کی برکتیں اور کمالات، اور ہر سال اس کی تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے، ہر سال اس کی برکتیں اور تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، ہر سال۔ ہاں جی، لپیٹ لیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں
اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے نا، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے. ابھی میں اس کا عمل کراؤں گا. اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اس کا عمل کراؤں گا، اور یہ ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے. اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے. اب آپ نے پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، اپنی مشکلات، اپنے دکھ، اپنے جادو، اثرات، بندشیں، ان ساری چیزوں کا سخت تصور کرنا ہے، اور آپ نے اپنی بنیاد کو دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیا ہے. دائیں ہاتھ پہ، دائیں بازو پہ آپ نے لپیٹ لیا ہے. اب سر جھکا کے پوری توجہ کے ساتھ میں اسم الہی آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ پوری توجہ سے اللہ کا اسم یا جبارو پڑھنا ہے، اور گھر جا کے رات سوتے وقت اس کو پہنے اور ایک تسبیح یا جبارو پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر اس کو اتار دیں. یہ عمل صرف ہفتے والے دن کرنا ہے. کون سے دن؟ یہ عمل صرف ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں صرف ہفتے والے دن، اور 21 ہفتے کرنا ہے. 21 ہفتے کیا کرنا ہے؟ 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے. ہفتے والے دن ایک دن، 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے. 21 ہفتے. اور اس کے بعد پھر اس شمیز کو جلا دیں، بہا دیں. ہر چیز ختم ہو جائے گی. روئیں جسم کے انگ سے بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، نظر بد، اثرات، ناکامیاں، جو زندگی میں مشکلات ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. اب ایک چیز اور ہے. اس کا ہدیہ کیا ہے؟ یہ جو نیلی بنیان ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اب غور سے سنیں. نیلی بنیان کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کپڑا آپ پھینکنے لگیں، ڈالنے لگیں، جلانے لگیں، اس کے اوپر حسب توفیق کوئی گوشت، کوئی پھیپھڑے، کلیجی، کوئی چیل جانور، اس کے اوپر اینٹیں رکھ دیں گے. یہ اٹھا کے نہ لے جائیں، کیونکہ بعض اوقات نا گوشت چپک جاتا ہے. اس کو اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر جانور کچھ کھا لیں، گوشت کھا لیں، چھچڑے کھا لیں، کوئی کلیجی کھا لیں، حسب توفیق. یہ اس کا ہدیہ ہے، اور اس کا ہدیہ لازم ہے. اس کے بعد پھر اس کپڑے کو جلا دیں یا بہا دیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ ڈوب کے پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے آنکھیں بند کر کے ہم نے پڑھنا ہے یا جبارو. دل کی کیفیت میں آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے، اور میں نے اس پہ دم کرنا ہے. آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، اپنی مشکلیں، پریشانیوں کا سخت تصور کرتے ہوئے اللہم صلی علی. پھر پڑھیں توجہ سے یا جبارو، اپنی مشکلوں کا تصور کر کے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ وہ بنیاد ہے جب دم ہو جائے گی، اس کے روئیں انگ دھاگے کے اندر بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، اثرات، بندشیں، لا علاج روگ، ناکامیاں، جسم کے روئے، خون کے قطرے اور ہڈی کے اندر کے گودوں سے بیماریاں نکال کے جسم کو شفا، راحت اور رحمت. الحمد للہ والصلاۃ للہ. حدیث پاک میں آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، جب کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو اللہ اکبر پڑھا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ کی پہاڑیوں سے آگ نکلی، لاوا نکلا، زلزلے کی آگ، لاوا. تو حضرت تمیم داری صحابی رسول ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ جلایا تھا. انہوں نے چادر کو آگے ایسے کر کے اللہ اکبر کہا، آگ سمٹتی گئی، پھر اللہ اکبر فرمایا. ایسے فرتما کرتے کرتے آگ جہاں سے نکلی تھی واپس آگ کو وہیں ڈالا، اوپر پتھر دے دیا، اور اللہ اکبر کی طاقت کی برکت یہ ہے کہ آج تک پھر وہاں سے آگ نہیں نکلی. میں مسجد میں جاتا تھا تو صبح کئی دن میں مسجد میں نہیں گیا. ایک بابا جی تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا مجھے بخار تھا. تو فرمانے لگے کہ تم 300 اونٹوں کا صدقہ کر لیتے، بخار ٹھیک ہو جاتا. میں حیران ہوا کہ 300 اونٹوں کا صدقہ کیسے؟ پھر خود ہی فرمایا 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیتے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے کہ وہ اونٹ ذبح کرے، اس کے ٹکڑے کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اتنا ثواب ہے. اور ایک حدیث میں آقا کا فرمان ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا ترازو بھر جاتا ہے جس میں نامہ اعمال تولیں گے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے آدھا ترازو بھر جاتا ہے جس میں نامہ اعمال تولیں گے. اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے پورا ترازو بھر جاتا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان جگہ ساری بھر جاتی ہے. اچھا، وہ 300 دفعہ میں نے اللہ اکبر پڑھا، 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھا،
تو میں ٹھیک ہو گیا. بہت پرانی بات ہے، غالباً 7ویں جماعت میں تھا، بس اس طرح کوئی اندازہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ ساری نمازوں میں چیک کریں، فجر سے لے کر عشاء تک اور عشاء سے بعد ساری تراویحاں آپ گنیے گا اور گن کے آج مجھے بتائیے گا کہ آپ سارے فرض سنتیں، نفل نہیں، فرض سنتیں اور تراویح کے آخر وتر تک ہم کتنی بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور کتنی آگے بجھاتے ہیں. اللہ اکبر جادو کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر جنات کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر جذبوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر حسد، کینہ اور بغض کی آگ کو بجھاتا ہے. میرے حضور نے فرمایا آگ لگی ہو اس کو پڑھ دو. وہ آگ ظاہری ہے یا وہ آگ جو نظر نہ آنے والی ہے، وہ بخار کی آگ ہے، وہ بیماریوں کی آگ ہے، وہ تکلیفوں کی آگ ہے. جب فیصلہ کر لے انسان کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے اور اس عمل پہ یقین ہو، جیسے بعض بندوں کو اعمال پہ لگایا ہے کہ اللہ سے یہ منوا کے دیں، اب یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ فیصلہ کروا کے دیں، اور یقیناً ان کی بدقسمتی ہوگی کہ وہ نہ منوائیں، غفلت کریں، اللہ کسی اور کو لے کے منوا کے اللہ سہرا اسی کے گلے میں ڈال دے. ہاں، غفلت، غیر ذمہ داری اگر کوئی بندہ کرے کہ اس کے ذمے ایک چیز لگائی ہے کہ اللہ سے یہ منوا کے دے اعمال کے ذریعے، اعمال کے ذریعے یہ اعمال ہیں اللہ سے منوا کے دے، اور اس کو بٹھایا عمل پہ. اگر اس نے غفلت کی، بے توجہی کی، عمل کیا، نہ یقین نہ گڑ گڑانا، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، اللہ پھر کسی اور کو لے آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تجھے میں نے موقع دیا تھا، تو نے غفلت، غیر ذمہ داری، بے قدری کی. ہم قدر والوں کو لائیں گے کیونکہ ہمیں قدر والے پسند ہیں، اور یہ کام ہم قدر والوں کرنا ہم نے ہے، لیکن صحرا قدر والے کے گلے میں ڈال دیں گے. کرنا ہم نے ہے، صحرا قدر والے کے گلے میں ڈال دیں گے. ایسے ہی میں نے ان کے 300 دفعہ اللہ اکبر کی قدر کی. انہوں نے فرمایا قدر کی، اور میں نے پڑھا اور میں ٹھیک ہو گیا. وہ دن کہ آج کا دن ہے، میں سب کو بتا رہا ہوں. جیسے تسبیح خانہ کسی کے ذمے لگائے، میں کسی کے ذمے لگاؤں یہ اعمال کرو، اللہ سے یہ چیز منواؤ، یہ چیز مانگو، اور اگر وہ اسی طرح قدر کرے جس طرح میں نے قدر کیا، اللہ پھر اس کو ذریعہ بنا دیتا ہے عالم میں ہدایت کا، خیر کا، برکت کا. مشکلات کو دور کرنے اس کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے. اسی طرح میں نے قدر کی. بابا جی نے فرمایا یہ کر لیں، ان کو تایا جی کہتے تھے، وہ کر لیا. اور جس کو میں نے بتایا لا علاج بیماری، تکلیف، وہ آگ جادو کی ہے، وہ آگ کینسر کی ہے، وہ آگ جسم کی تکلیف کسی کی ہے، وہ بیماری کی ہے، وہ دکھ کی ہے، وہ کسی چیز کی آگ ہے. اللہ کے فضل سے 3 تسبیحاں اللہ اکبر پڑھی ہو اور وہ آگ نہ بجھی ہو. ہر نماز کے بعد 3 تسبیح، یا صبح شام 3 تسبیح. 3 تسبیح کا پڑھنا ہوتا ہے کہ آگ بجھ جاتی ہے، اور 3 تسبیح کا پڑھنا ہوتا ہے کہ آگ ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ ساری کائنات میں جتنے بھی نام ہیں سب میں نام اللہ کا غالب نام ہے. اور اللہ پاک جل شانہ ہر رکعت میں سبحان اللہ بھی کر سکتے تھے. اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، یا اللہ کہتے سبحان اللہ پڑھو، ہم سبحان اللہ پڑھتے. اللہ پاک فرماتے الحمدللہ پڑھو، ہم الحمدللہ پڑھتے. اللہ پاک فرماتے ہر رکعت کے شروع سے استغفر اللہ پڑھو، ہم استغفر اللہ پڑھتے. کیوں؟ کیا؟ کیسے؟ آخر اس نام کی عظمت، وقار، شان و شوکت ہے. میرا اللہ کہتے ہیں ہر رکعت سے پہلے اللہ اکبر، ہر ذبح کرنے سے پہلے اللہ اکبر، ہر جنازے سے پہلے اللہ اکبر، ہر قدم چڑھتے اٹھانے سے پہلے اللہ اکبر. وجہ ہے، ایسے نہیں ہے. اس اللہ اکبر میں جان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تاثیر ہے، کمال ہے. یہ اللہ اکبر جذبوں پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر کیفیات پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر جادو پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر جنات پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر حاسدین کے حسد پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر لا علاج بیماری پہ غالب ہے، اور یہ اللہ اکبر اس جگہ غالب ہے جہاں انسان بے بس ہے. آگ کا سمندر سامنے ہے، انسان بے بس ہے. کیوں؟
آگ کا مزاج ہر چیز کو کھا جانا ہے، اور آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر آگ کو کھا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر آگ کو کھا جاتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف بیماری ہے اور آپ کسی منفی جذبے سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، وہ جذبات کی آگ ہے، وہ غصے کی آگ ہے، وہ گناہوں کی آگ ہے، کوئی چیز کی آگ ہے، اس کا تصور کر کے پڑھیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ آگ چھوٹی، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ جادو چھوٹا، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ گناہ چھوٹے، یہ حسد چھوٹا، یہ انتقام چھوٹا، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اس لیے فرمایا جب اذان ہوتی ہے اور اذان اللہ اکبر، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بڑی بڑی آوازیں نکالتا ہے، غوز مارتا ہے۔ ہاں، کیوں؟ اس کو پریشانی اتنی ہوتی ہے کہ اس بیچاری کی ہوائیں نکل جاتی ہیں۔ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر کی طاقت ہے، یہ اللہ اکبر کی قوت ہے، یہ اللہ اکبر کا کمال ہے، یہ اللہ اکبر کا جلال اور جمال ہے۔ لفظوں کی تہ تک پہنچے، جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، واقعی لفظوں کی تہ تک پہنچیں، لفظوں کے کمال تک پہنچیں۔ کوئی لفظ ابس نہیں، افحسبتم انما خلقناکم ابسا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے سارا کچھ ایسے بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، ہماری ہر چیز کارآمد ہے، ہم نے جو لفظ دیا وہ بھی کارآمد ہے، ہم نے جو بول دیا وہ بھی کارآمد ہے، ان کے اندر بھی طاقت اور تاثیر اور کمال ہے، ہر لفظ میں ہے، لفظوں کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب تھے، وہ تسبیح اور ذکر بیٹھ کے کرتے تھے، سننے کا واقعہ ہے، جاگ کے سننے کا واقعہ ہے، تسبیح بیٹھ کے تنہائی میں ذکر کرتے تھے، بڑا وجدان کے ساتھ ذکر کھو جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد محسوس کیا کہ کچھ سایہ سا ہے، وہ آ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خوف تو ہوا، لیکن اس سائے سے کچھ اتنا خوف نہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سایہ ظاہر ہونے لگا، پھر کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہو کے ایک بہت بڑے بزرگ کی شکل بنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، اور وہ بزرگ خوش ہوتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بزرگ نے ایک بات شروع کی کہ تم جو ذکر کرتے ہو، تمہارے ذریعے سے ایک کام ہو سکتا ہے پوری دنیا میں، اور وہ کام یہ ہے کہ میں نبی ہوں، اور تم میری نبوت کا دعویٰ دنیا میں پھیلاؤ۔ کہنے لگا آپ نبی کیسے ہیں؟ نبوت کا دروازہ بند، ختم نبوت کی مہریں، تو آپ نبی کیسے ہیں؟ آپ تو کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کہنے لگے نہیں، وہ انسانوں میں تھا، جنات میں ہو سکتا، میں جن ہوں۔ نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت سب کے لیے ہے تو نبوت سب کے لیے ہے، نبی تو کوئی نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا نہیں، میں دنیا دوں گا، دولت دوں گا، مال، تیرے لیے خزانے بے بہا کر دوں گا، تو میری نبوت کا پرچار کر کے، ایک نبی ہے، تکلیف نہیں آنے دوں گا، تکلیف کو میں خود روکوں گا، میں طاقتور جن ہوں۔ اس نے کہا نہیں، کہا سوچ لیں، غائب ہو گیا۔ وہ کہنے لگے میں ذکر کرتا تھا روزانہ، پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا وہ بندہ، پھر میں ذکر کرتا تھا، پھر بیٹھ جاتا تھا۔ آخر کار اس نے مجبور کر دیا کہ مجھے نبوت، کہا میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا، میں تجھے راضی کر کے کام چلاؤں گا، زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نمکن نہیں۔ پھر وہ کسی اللہ والے کے سے اس نے رجوع کیا، اپنے مرشد سے رجوع کیا، اللہ والوں سے رجوع کیا، تو کہنے لگے میرے مرشد نے فرمایا جب ذکر کیا کر، اور وہ آئے نا، اب دیکھنا میری طرف، وہ آئے نا تو فرمایا لجاہ قلبی سے کہا کر اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ اس لفظ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد اور وجود کی کیفیتوں سے، رواں 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 رواں، انگ 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 انگ، اور قطرہ قطرہ، اللہ 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 بولے۔ ہاں یہ بولے، فرمایا اس طرح۔ اب جب وہ جن آیا نا، اور فرمایا اس سے بات نہ کرنا، نہ سوال نہ جواب، کچھ بھی نہیں، وہ بولتا رہے، تو انہیں صرف اللہ کہنا ہے۔ اب جو آیا نا تو اس کو دیکھ آ کے بیٹھا، یہ کہنے لگے میں نے اپنا ذکر چھوڑ کے صرف لفظ ذات، اسم ذات اللہ، بس ایسے کیا، ایک دم نیچے پیچھے جا گرا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ مجھ سے بات کر، کہنے لگا نشانے پہ لگا تیر۔
آگ کا علاج ہے، جن آگ سے ہے۔ وہ جادو کی شکل میں آیا یا بزرگ بن کے آیا؟ وہ جنات کی شکل میں آیا یا بیماری بن کے آیا؟ وہ آفت کی شکل میں آیا یا سحر بن کے آیا؟ وہ کسی نظر بد کی شکل میں آیا یا ہانڈی کا وار ہوا؟ اس کے لیے اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا؟ ہاں، اس کے لیے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ۔ بس وہ کہتا رہا خاموش، آخر چلا گیا۔ دوسرے دن آیا، پھر یہی اس نے کوئی نہ بولا، اس نے اللہ کے نام کی ضربیں لگائیں، اللہ کے نام کی چوٹیں لگائیں، اللہ کے نام کے وار کیے۔ کہنے لگا میں ٹوٹ گیا ہوں۔ 2 دن چند دن کے بعد کہا کہ میرا جسم زخمی ہے، تو میری بات مان جا، اور آخر کار آنا چھوڑ گیا۔ اس نے کہا حضرت آنا چھوڑ گیا؟ کہا الحمدللہ، اللہ نے تیرا ایمان محفوظ کیا، اور وہ جو شہرت اور جو عزت کے وعدے اور دعوے کرتا تھا، اللہ تجھے حق میں وہ عطا کرے گا۔ وہ نہ حق کے تھے، وہ جھوٹ کے تھے، وہ دھوکے کے تھے، وہ نبوت کے انکار کے تھے، یہ نبوت کے اقرار کے ہیں۔ یہ ختم نبوت کا اقرار ہے، یہ اس کے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لفظ بڑا طاقتور ہے، اس لفظ میں بہت قوت ہے، اس لفظ میں بڑی جان ہے۔ اللہ کو اللہ کے یقین سے، اللہ کو کس کے یقین سے؟ کس کے یقین سے؟ آپ کے ساتھ کوئی سویا، اس کے کان میں کہو اللہ کو اللہ کے یقین سے، ایسے کان میں کہو۔ دیکھو دائیں بائیں، ابھی جاگ، اب کہو اللہ کو کس کے یقین سے؟ نام اللہ کا یقین کس کا؟ نام اللہ کا دھیان کس کا؟ نام اللہ کا تصور کس کا؟ اللہ کو اللہ کے یقین سے، اللہ کو اللہ کے دھیان سے، اللہ کو اللہ کے تصور اور وجدان سے، اس وجدان سے، اس کیفیت سے۔ آج جو آپ بیٹھ کے محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ لکھیں گے، اللہ تو آ رہا ہے اس میں، محمد کے بعد اللہ، احمد کے بعد اللہ۔ اور جو بیٹھ کے یقین سے آج اپنے فیصلے کروائیں گے، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اس کائنات کے رب کو تو پکارے کہ آج فیصلے کروائیں گے آپ، اور ہر جمعے کروا رہے ہیں، اور اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں، اور آباد اور شاد ہو رہے ہیں، اور درود پاک پڑھ کے اس قبولیت پہ مہر لگوا دیں گے۔ یہ ہے یقین۔ بابا جی نے مجھے کہا 3 تسبیحاں پڑھ، اگر میں نے یہ تسبیح کھانے گے ذمے لگایا ہے تیرے ذمے، تو یہ کام کر، یہ عمل کر، اور اللہ سے یہ منوا لے، کیا میرا جذبہ ہے کہ میں وہ محنت کر رہا ہوں؟ کیا میرے جذبے میں فیصلہ کن انداز ہے؟ کیا میں اس کو قدردانی سے لے رہا ہوں؟ کیا میرے اندر ادب ہے کہ مرشد نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، یا تسبیح خانے نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ عمل کر، اللہ سے یہ منوا، اعمال کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اپنی تعویذات کے ذریعے یا تجربات کے ذریعے؟ یقین، یقین، اور پھر اس پہ ٹوٹ جانا، ڈوب جانا، پھر اللہ اس کے ذریعے سے فیصلے بھی کرتا ہے، کام بھی لیتا ہے، اللہ اس کو ذریعہ بھی بناتا ہے عالم میں خیر پھیلانے کا۔ کچھ قمریوں کو یاد، کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں، پھر اللہ اس کو یوں ذریعہ بناتا ہے۔ کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں۔ یقین کے ساتھ جو چلا ہے اور جس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، وہ بس پھر ڈوب گیا ہے، اپنے آپ کو یقین سے چلایا ہے، اور کر کے بھی دکھایا ہے، منوا کے بھی دکھایا ہے، اور مقصد پا کے بھی دکھایا ہے، اللہ اسے کام لیتا ہے۔ اور جس کا یقین بیچارے کا کمزور، اور اس کا مقصد کمزور، اور اس کا جذبہ کمزور، کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا، کبھی ہو گیا، وہ اللہ اس سے کام نہیں لیتا، اللہ کسی اور کو لے آتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، پھر کسی اور کا اللہ انتخاب کر کے اس کو لا کے اس سے کام لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سہرا اس کے گلے میں ہوگا۔ یہ ہے یقین، یہ ہے یقین، اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے اپنے کام منوانے ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ تسبیح خانے کا سفیر بننا ہے، اس یقین کے ساتھ تسبیح خانے کے نظام کو اعمال کے ذریعے چلوانا ہے، منوانا ہے، اس یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ۔ یہ یقین اصل یقین ہے، یہ یقین کامل یقین ہے، اس یقین کے ساتھ۔
جو یہ یقین کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کو اس یقین کے ذریعے سے انسانیت میں خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بناتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ یقین ہے۔ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے جو ہم اللہم کافہ پڑھتے ہیں وہ یقین ہے اصل میں کہ اللہ کا نام لیتے ہیں زندگی کی راہیں کھل جاتی ہیں، بندشیں دور ہوتی ہیں، ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یقین ہے ہمیں کہ جو شخص جمعے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے 7 بار سورۃ قل هو اللہ، 7 بار فلق، 7 بار ناس پڑھے گا، آئندہ آنے والے جمعے سے آفات، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں اللہ اس سے دور کر دے گا، اللہ اس سے۔ اور جو جمعے کے بعد جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان آیت الکرسی 70 بار پڑھے، جیسے آپ ذکر خاص ہوتا ہے، ذکر بعد آیت الکرسی میں لگ جائیں، 70 بار ہو جائیں، نہ بھی ہو تو کمی مغرب کے بعد بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ سے جو منوائے اللہ اسے عطا کریں گے، جو منوائے اللہ اسے عطا کریں گے، اللہ عطا کریں گے۔ دیکھیں بعض جذبے والے ہیں، میرے پاس لکھا ہوا ہے، کوئی بجلی والے کہتے ہیں ہمیں خدمت ہماری قبول کریں، ویلڈر والے کہتے ہیں ایک شخص کہتے ہیں میں 4 پائیاں بننا جانتا ہوں، میری خدمت قبول کریں۔ ایک شخص کہنے لگے میں اے سی کی سروس کر سکتا ہوں، لگا سکتا ہوں، میری خدمت قبول کریں۔ قبول ہو یا نہ ہو، ان کا اجر لکھا جا رہا ہے، ان کا ثواب لکھا جا رہا ہے، ان کا میٹر چالو ہو گیا صدقہ جاریہ کا۔ آپ بھی کسی شعبے کو جانتے ہیں، تفصیل سے کاغذ پہ لکھیں، میں یہ جانتا ہوں یہ شعبہ، میرا نام یہ ہے، 2-4 نمبر موبائل کے، 1-2-3 نمبر گھر کے، اور میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ وضاحت سے صاف صاف لکھ کے استقبالیہ بھیجیں۔ اپنا حصہ، کوئی چھوٹی سی تار، کوئی مرمت، کہیں کوئی خدمت، مولا میرا حصہ مل جائے، میرا خیر میں حصہ مل جائے۔ یہ دیکھیں انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ جب بھی ضرورت ہو ہمیں سعادت ہے، اپنا نام، پتہ، پیشہ تفصیل سے لکھ کے، آپ بھی ایسے لکھ کے دیں۔ یقین کی دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے نظام عالم چلتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے خدمت اگر موقع مل گیا کرنی ہے، میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، میری مصیبتیں انشاءاللہ ہوتی ہیں۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے پایا ہے، آپ وہ ہیں جنہوں نے جھولیاں بھری ہیں، آپ وہ ہیں جو آباد اور شاد ہوئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے تسبیح خانے نے اگر کوئی میں نے خدمت دی ہے تو اس کو جذبے بڑھائیں گے یا کمزور ہیں؟ جذبے بڑھائیں گے، اپنے جذبے بڑھائیں گے، یہ جذبوں کو آگے بڑھائیں گے اور جذبوں کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ کے خزانے سے فیصلے کروائیں گے۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم کافا یا حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔ آمین۔ نستغفرک و نتوب الیک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اپنا نام لیا قبول فرما، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اس میں اللہ کا نور جسم میں اتار دے، قلب میں پیوست کر دے، روحوں کو معطر کر دے، قبروں کو منور کر دے، جذبوں کو پاک کر دے، تنہائیوں کو پاک کر دے، اپنے نام کا مراقبہ عطا فرما، اپنے نام کا دھیان عطا فرما، خاتمہ بالخیر کر دے، خیر کی راہیں کھول دے، آزمائش سے بچا دے، آزمائش سے بچا دے، رحم فرما دے اور کرم فرما دے۔ آمین آمین
آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.